سکے۔ بسم اللہ مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اکبر علی صاحب کی خدمت میں اور جناب تفصیل مہدی ذیشان بھائی اور جو ان کے ساتھی ہیں، جتنے بھی ابھی مہمان آنے والے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ 8 ماہ مبارک رمضان 8ویں امام کے طفیل اللہ قبول فرمائے، دعائیں، عبادتیں، طاعتیں، روزے اور باقی ایام میں اس کی بارگاہ میں اسی طرح سے حاضر و عبادت میں باقی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج جو عنوان آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان معرفت امام زمان کے حوالے سے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے جو روایتیں ہمارے پاس وارد ہوئی ہیں، جو ہدایتیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دی ہیں، ان کی طرف توجہ کریں تو ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں، یہ نتیجہ ہمارے ہاتھ آتا ہے کہ تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی صفات اور تمام مقاصد و اہداف کا خلاصہ امام زمانہ کی ذات بابرکت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے جو مختصر ہے، ابتدائے قرآن کی تفسیر کی ہے امام خمینی نے، تو اس تفسیر میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ والعصر، والعصر، عصر کی قسم، تو اکثر مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں کہ عصر کا ایک معنی امام عصر ہے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک عارفانہ تفسیر کے ذریعے سے ایک ایسا مطلب بیان کیا جو مطلب شاید بہت ہی عمیق اور دقیق ہو اور امام زمانہ کے حوالے سے ہمیں معرفت حاصل کرنے میں مدد کرے۔ وہ یہ ہے کہ عصر کا معنی جو امام خمینی نے لیا ہے وہ ہے اسارہ۔ اسارہ اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو ہو جائے گا رس، نچوڑ۔ عربی میں عصیر، عصیر عنب یعنی انگور کا نچوڑ، انگور کا رس، اسارہ انگور۔ تو اسارہ رس کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کی طرف ہم توجہ کریں، ایک میوے میں یا ایک سبزی میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کا نہایت اور آخری استعمال اور فائدہ ہوتا ہے، جس کے بغیر وہ پھل نہیں رہتا، سبزی نہیں رہتی، تو اس چیز کو کہتے ہیں اسارہ۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کا پورا بدن صحیح سالم ہو، صحت و عافیت کے ساتھ ہو، تندرست ہو، چست ہو، اٹا کٹا ہو، لیکن عقل کی دولت سے خالی ہو، تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، اس لیے کہ عقل اسارہ ہے۔ عقل رس اور نچوڑ ہے انسان کے بدن کا۔ تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ والعصر کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ 1,24,000 انبیاء و اولیاء اور ان کے اولیاء و اوصیاء کا نچوڑ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ سارے صفات، وہ سارے کمالات، وہ سارے فضائل جو حضرت آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک، امام علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک موجود رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے زندگی اور ان کے وجود میں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ 1,24,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء، سید الاوصیاء اور ان کے اوصیاء جو 11 ہیں، سب نظام اور حکومت عدل برقرار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 57، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے نبوت کا نظام قائم کیا، ہر نبی کو مکمل لوازمات، آسمانی کتاب، واضح دلائل اور معجزات سے
لیس کر کے بھیجا تاکہ عدالت برقرار ہو سکے۔ تو حضرت آدم سے جو سلسلہ نبوت چلا ہے اس کا مقصد، اس کا ہدف ہے عدالت برقرار کرنا عمومی طور پر، عام طور پر۔ لیکن پھر دوبارہ وہی مسئلہ کہ آج تک پوری دنیا میں عام طور پر، عمومی طور پر عدالت برقرار نہیں ہوئی ہے۔ ہر نبی نے ہدایت کی بیج عدالت کا پھل لینے کے مقصد سے مناسب ترین موسم اور زرخیز ترین زمین میں بویا ہے۔ اب ممکن نہیں کہ شجر نہ نکلے اور پھل نہ دے۔ شجر نظر آ رہا ہے، لاکھ رکاوٹیں، دشمنیاں، تہمتیں، جنگ، قتل و غارت کے باوجود حضرت آدم سے سلسلہ چلتا رہا، آج بھی چل رہا ہے۔ اب بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سرسبز درخت عدالت کا ثمر دے جو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر ثمر نہ دے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ درخت کا فائدہ کیا؟ درخت جس مقصد کے لیے بویا گیا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو اس سے ایک اور بات پہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان حکومت امام زمان اور نظام عدل کا منکر ہو تو وہ تمام انبیاء کی محنتوں کا منکر ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا میں عدالت برقرار کریں، جو ہمیں عام طور پر ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ پیغمبر مکرم اسلام کی ایک نورانی روایت ہے جس میں آپ نے درخت نبوت میں ثمر نبوت کی فصل کے حوالے سے فرمایا جو عدالت ہے، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر پوری دنیا کے دنوں میں سے صرف ایک دن باقی رہ جائے، اس وقت تک بھی دنیا میں اگر ظلم چلتا رہے، صرف ایک دن ہو جس کے بعد دنیا ختم ہونی ہو، لطول اللہ ذلك اليوم حتى يبعث رجلا صالحا من اہل بیتی، اس ایک دن کو اللہ اتنا طولانی کر دے گا کہ عدالت کا نظام اس ایک دن ہی میں کیوں نہ ہو برقرار ہو کے رہے گا۔ جی، اس لیے کہ نظام عدالت کا برقرار ہونا 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہے۔ اگر وہ نظام برقرار نہ ہو تو مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ پھر مقصد ادھورا رہ جائے تو پھر کوئی بھی انسان ساری محنت کو قیمت اور ارزش قائل نہیں رہتا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 1,24,000 انبیاء، ان کے اوصیاء، خاتم الانبیاء اور ان کے معصوم اولیاء و اوصیاء کی محنتوں کا جو پھل نظر آنا ہے وہ حکومت امام زمانہ میں ہے۔ بے شک۔ تو امام زمانہ کی حکومت، امام زمانہ کا وجود، ظہور 1,24,000 انبیاء اور اوصیاء کی محنتوں کا صلہ اور مقصد تکمیل، ان کے مقصد کا تکمیل ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعائے احد میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام صادق سے یہ دعا مروی ہے، آپ نے اس دعا کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی اپنی زندگی میں 40 صبح، اب وہاں پر یہ طے نہیں کیا گیا 40 صبح لگاتار پے در پے انجام دیا جائے یا الگ الگ طور پر بھی، لیکن 40 صبح کہا گیا ہے، دعائے احد پڑھے، اگر اس کی زندگی میں جب تک وہ زندہ ہے امام کا ظہور ہو جائے تو امام کے اعوان و انصار میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر انتقال پا جائے اور امام ظہور فرما جائیں تو قبر سے اس کو اٹھا کر امام کے ناصروں میں شامل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دعا ہے اس دعا میں ایک جملہ ہے، وہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انبیاء کی محنتوں کا صلہ کیسے ہے۔ وہ فقرہ یہ ہے، اللہم وسر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ برؤیتہ ومن تبعہ علی دعوتہ۔ یہاں پر جو دعائیہ جملہ ہے چھٹے امام نے جو فرمایا، ہم یہ عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ظہور امام زمانہ سے پیغمبر اسلام کے دل کو خوش کر دے۔ تو ظہور امام زمانہ اور رسول اللہ کی خوشی میں کیا رابطہ ہے؟ یہی ہے کہ رسول خدا نے جس مقصد کے لیے محنت انجام دی اس کا صلہ امام زمانہ کے حکومت میں ملنے والا ہے۔ وہ عدالت امام زمانہ کی حکومت میں مکمل طور پر دنیا میں رائج ہونے والی ہے۔ تو امام زمانہ کی حکومت میں
रसूलुल्लाह का मकसद पूरा होगा तो दिल खुश हो जाएगा। अगर हम किसी एक काम के लिए अपने किसी अजीज को कहीं पर भेजें और हमें ये खबर मिल जाए कि जिस मकसद के लिए हमने भेजा था वो मकसद पूरा हो गया है, तो गर्चे वो वहां पर हुजूर है, फिजिकल हुजूर उसका है, जिस्मी हुजूर उसका है, लेकिन हम अपने घर में अपनी जगह पर बैठकर दिल से खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? इसलिए कि हमारा जो मकसद था वो मकसद पूरा हो गया है। इस एतबार से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, इस रिवायत को अर्ज करें कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ की खुसूसियत का खुलासा औसाफ अहदाफ अनबिया के हवाले से फरमाया, वअबुदुन्नास, इमाम जमाना अपने दौर के सबसे आबिद फर्द रहेंगे। वयरा मिन खल्फिही कमा यरा मिन बैन यदै, जिस तरह से इमाम के हुजूर में, इमाम के सामने जब कोई हो तो जो इल्म, जो मालूमात, जिस तरह की निगाह उस शख्स पर इमाम जमाना की होगी, उन लोगों पर भी इमाम जमाना की निगाह वैसे ही होगी जो अपने अपने शहरों में होंगे, अपने अपने मुल्कों में होंगे। जी, तो इमाम जमाना जला, इसीलिए कहते हैं कि इमाम जमाना की हुकूमत में हर इमाम के पास अल्लाह ने ये ताकत अता की थी, लेकिन इसलिए कि माहौल फराहम नहीं था तो इमामों को वो खुदा की दी हुई तवानाई और ताकत, जो एक इलाही ताकत थी, वो इस्तेमाल करने का मौका इमामों को नहीं मिला। अब इमाम ज़माने के दौर में, इसलिए कि वो आखिरी हुकूमत है, फिर उसके बाद दुनिया खत्म होनी है, तो जो कुछ खुदा ने अनबिया को अता किया है वो इमाम ज़माना इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई इंसान मशरिक में कोई खिलाफ अंजाम दे जो नहीं देना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर से कि कोई इंसान उसको ना टोके, बल्कि इसलिए कि इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरज शरीफ उस पर वैसे ही निगाह रखेंगे जैसे वो इमाम के सामने बैठा हो, तो इमाम की एक आवाज से वो इंसान अपने जी, नाफर गुनाह से, मासियत से बाज आ जाएगा। उसके बाद इमाम ने फरमाया, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी रिवायत में, वला यकून लहू दिल, इमाम ज़माना के बदन का साया नहीं होगा। हुँ, ये हम रसूल इस्लाम के बारे में बहुत सुनते हैं कि रसूल इस्लाम के बदन का साया नहीं था, जिस्म का साया नहीं था, तो इमाम ज़माना के भी जिस्म का साया नहीं होगा। मतलब ये बताने के लिए कि ये वही है जो रिसालत का इदामा है, रिसालत का मकसद है। जब मकसद है, दोनों एक हैं, हदफ एक है, मंबा एक है, तो फिर खुसूसियात भी एक ही रहेंगे। ये सिर्फ पैगंबर इस्लाम क्या हो रहा है, तनाम आइना वला यनाम कल्बह, ये अजीब रिवायत है। पैगंबर मुकर्रम इस्लाम से भी ये रिवायत है कि इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फरज शरीफ जब ज़हूर फरमाएंगे, तो इमाम अगर आराम करना चाहें तो सिर्फ इमाम की आंखें बंद रहेगी, फिक्र काम करती रहेगी। हम लोगों की जो बदनी खासियत है वो ये कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा जहन दायरे फिक्र से बाहर चला जाता है, फिक्र कम कर देता है, छोड़ देता है। मगर ये कि जब बेदार हो, दौरान नींद इंसान कोई फिक्र नहीं करता, मगर एक ख्वाब देख रहा वो अलग मसला। लेकिन फिक्र, जिस तरह से बेदारी में इंसान कोई एक निजाममंद फिक्र करता है, हिसाब किताब करता है, वो नींद में नहीं कर पाता इंसान, इसलिए कि उसकी फिक्र खामोश है, उसकी फिक्र पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन इमाम जमाना के हवाले से 8वें इमाम फरमा रहे हैं कि इमाम जमाना की खासियत ये है कि इमाम अपने दौर हुकूमत में तनाम आइना वला यनाम कल्बह, इमाम जमाना की आंख तो बंद हो सकती है लेकिन फिक्र वैसे ही काम करती रहेगी जैसे बेदारी में काम करती है। ये भी पैगंबर मुकर्रम इस्लाम की जिंदगी में हमें नजर आता है। पैगंबर इस्लाम अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे, कुछ दीनी काम अंजाम दे रहे थे, वो काम जिसमें वजू शर्त है, नमाज अदा हो रही थी। नमाज से फारिग होने के बाद लोग अपने अपने घर, वो बैठक जो थी थोड़ी सी तूल पकड़ गई, वहीं पर सबको इस्तिराहत करने के लिए कहा गया। सब आराम कर रहे थे तो पैगंबर इस्लाम भी लेट गए। जब सब बेदार हुए और नमाज का वक्त हुआ, सब पहुंचे तजदीद वजू करने के लिए, वजू बजा लाने के लिए। जब सब वजू के लिए जा रहे थे तो पैगंबर इस्लाम मुसल्ले पे पहुंचे और नियत करके नमाज शुरू कर दी।
اب لوگ جو چل رہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر اسلام نے خود ہم کو سکھایا ہے کہ مبتلات وضو میں سے ایک نیند ہے. اب پیغمبر اسلام تو ہمارے ساتھ لیٹے ہوئے تھے, اب اٹھ کے پیغمبر اسلام جو ہے مصلی پہ جا کے عبادت شروع کر دیے ہیں. واپس آنے کے بعد رسول اسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو سوال کیا, یا رسول اللہ آپ نے خود ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب انسان وضو سے, جب نیند سے فارغ ہوتا ہے, بیدار ہوتا ہے, تو اس کو تجدید وضو کرنی چاہیے. تو آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ بغیر وضو کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو پیغمبر اسلام نے یہی جملہ فرمایا, تنام عینی ولا ینام قلبی. وضو باطل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عقل سو جائے. جب عقل سوتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے, دوبارہ وضو کرنا شرط ہے. لیکن ہم انبیاء و اولیاء کی خاصیت یہ ہے کہ ہماری آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن فکریں چلتی رہتی ہیں. جب فکر بیدار ہے تو وضو کو کوئی خلل ایجاد نہیں ہوتا. تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس روایت سے کہ وہ سارے کمالات جو مولا کائنات کی ایک مشہور روایت ہے کہ اگر کوئی انسان آدم کو دیکھنا چاہتا ہے, نوح کو دیکھنا چاہتا ہے, موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے, عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے, تو وہ مجھ علی کو دیکھے. اب امام زمانہ کے حوالے سے اگر ہم غور کریں, اگر کوئی علی و حسن و حسین تمام انبیاء کے ساتھ 11 اماموں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے تو امام زمانہ کی ذات میں دیکھے, وجود امام زمانہ میں دیکھے. امام زمانہ جب اپنی حکومت چلائیں گے تو ہر رخ سے کبھی آدم یاد آئیں گے انسانوں کو, کبھی نوح یاد آئیں گے. تو آج جس موضوع کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی تمام تر خصوصیات امام زمانہ میں ہے. خلاصہ ایک جملے میں اگر کہہ دیں, سارے انبیاء اور اوصیاء کی ارمان کا نام ہے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اس لیے کہ ہر نبی کی یہ ارمان تھی کہ دنیا میں غلط کام نہ رہیں, دنیا میں عدل و انصاف برقرار رہے. انبیاء نے اپنی پوری کوشش کی لیکن لوگوں کی نافرمانیاں, لوگوں کی پریشانیاں ایجاد کرنا اس قدر زیادہ تھی کہ ہر نبی اپنی لاکھ کوشش کے باوجود اپنا مقصد, جو آخری مقصد تھا, جو بنیادی مقصد تھا, اس کی ہدایت تو دے دی لیکن عام طور پر برقرار نہ ہو سکا. اب ان کے ارمانیں دل میں رہ گئی کہ دیکھیں وہ کہ دنیا عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے. اب اگر امام زمانہ کا دور نہ آئے اور حکومتیں عدل برقرار نہ ہو تو ایسے ہوگا کہ جیسے انبیاء کی ارمانیں حسرتوں میں بدل جائیں گی. ارمان اور حسرت میں فرق ہوتا ہے. ارمان وہ چیز ہوتی ہے جو انسان سوچے اور وہ ہو جائے, لیکن حسرت وہ چیز ہوتی ہے جب انسان سوچے لیکن پوری نہ ہو. تو ہو نہیں سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کی ارمان حسرت میں بدلے, بلکہ ارمان پوری ہوگی. کب ہوگی؟ حکومت امام زمانہ میں. اگر کوئی چاہتا ہو کہ ایک وقت میں سارے انبیاء اور اوصیاء کو ایک جگہ دیکھے, وہ امام زمانہ کی حکومت میں ممکن ہے. اگر ہم سچے عاشق خدا ہیں, سچے شہدائے 1,24,000 انبیاء ہیں, سچے رسول خدا کے محب ہیں, ائمہ علیہ السلام کے عاشق ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنا کردار ایسے رکھیں کہ امام ظہور فرمائیں تو امام کی حکومت کو ہم دیکھ پائیں, اور اس وجود میں نوح کو بھی نظر دیکھیں, ہم آدم علیہ السلام کو بھی دیکھیں, ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھیں, موسیٰ کلیم کو بھی دیکھیں, عیسیٰ روح اللہ کو بھی دیکھیں. اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگیوں پر نظر کرتے ہوئے امام زمانہ کی عظمت, فضیلت, ضرورت کو درک کرتے ہوئے اپنے اعمال اور کردار سے امام زمانہ کو خوش کرنے اور امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے اپنے آپ کو قابل بنانے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا. آپ نے